بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران، اور پارہ نمبر 4 کا رکو نمبر 9 ہے چل رہا تھا۔ ہم غزوہ احد سے متعلقہ پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور منافقین کی، کہ کس طرح غزوہ احد کے اندر عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کے ساتھ الگ ہو گیا تھا کہ میری بات میرا مشورہ تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم ساتھ نہیں چلتے۔ تو آگے جو آیات ہیں وہ بھی انہی سے ہی متعلقہ ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور نہ غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون جو تیزی سے ایک دوسرے سے بڑھ کر کے، یہ یسارعون جو ہے نا جیسے یقاتلون باہم ایک دوسرے سے جھگڑنا، تو یسارعون ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے آگے فی الکفری کفر میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو کفار، پہلے تو یہ منافقین ہیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتے تھے، منافقین تھے، لیکن غزوہ احد میں جب انہوں نے کھلا کفریہ باتیں کہنا شروع ہو گئیں اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو کافر ہی کہا کہ یہ بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے سے یہ کفر میں جا رہے ہیں، یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، تو اس وقت بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو کمزور کرنے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ شہید ہو گئے تو ہم اپنا ہی دین اختیار کرتے ہیں، سارا ہی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے بہت غمگین تھے کہ انہوں نے، یعنی کہ یہ منافقین ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں کس طرح یہ مسلمان بنے اور کس طرح اندر سے جو ہے نقصانات پہنچا رہے، جو اصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے ایمان کو بھی کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور خود بھی کفر کی طرف جا کر کے جہنم کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، ساری انسانیت کے لیے آپ دکھی ہوتے، تو یہاں غمگین دو طرح سے، ایک اس لیے کہ یہ منافقین جو ہے یہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غزوہ احد میں بھی یہ پیچھے ہٹ گئے، کس طرح عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور منافقین سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ سارے ہی مسلمان ہوں، سارے ہی جنت کی طرف جائیں۔ تو دو غم تھے، ایک غم کہ ان کے ذریعے دین کو نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا غم کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے جلدی کر رہے ہیں، تیزی کر رہے ہیں فی الکفری کفر میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کے دین کو کچھ بھی۔ پہلا غم ختم کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔
دوسرا غم تھا کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ یجعل لہم حظا، یہ کہ نہ بنائیں ان کے لیے کوئی بھی حصہ فی الآخرتی، آخرت میں، کہ اللہ کی یہ چاہ ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی ملے ہی نہ کچھ بھی، کیونکہ ان کی حرکات ایسے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حرکتوں سے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. دوسرا ان کی حرکات ایسے ہیں کہ یہ ان کی حرکات انہیں ہدایت کی طرف جانے ہی نہیں دے رہی. جب ہدایت کی طرف جائیں گے ہی نہیں تو آخرت میں انہیں حصہ کیسے ملنا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا تکوینی طور پہ کہ اب انہیں آخرت میں ملنا ہی کچھ نہیں ہے. تو جس کے کو آخرت میں ملنا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے غمگین ہونا، یہ آپ غم ان کے بارے میں نہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، آخرت میں حصہ، عذاب عظیم، آخرت میں حصہ ملنا یہاں سے ہے اللہ یجعل لہم فی الحظن فی الآخرہ، کہ انہیں آخرت میں حصہ نہیں ملے گا. اب حصہ نہیں ملے گا یعنی جنت کی نعمتیں نہیں ملیں گی، تو حصہ ملنا تو درکنار. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی جنت کی نعمتیں بھی نہیں ملیں گی اور جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا، اور دنیا کے اندر جو ہے یہ دین کو ان کی حرکات کے ذریعے کوئی نقصان نہیں پہنچنا. اس لیے ہر طرح کے غم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی میں آ جائیں، آپ غمگین نہ ہوں. تو صرف یہ لوگ نہیں بلکہ جو بھی ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے لے لیا کفر کو ایمان کے بدلے، خرید لیا، لے لیا کفر کو ایمان کے بدلے، کہ ایمان انہیں سامنے مل رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ منافقین بیٹھے ہوئے، جس طرح صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہے اس طرح منافقین بھی کر رہے. جس طرح وہ قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے یہ بھی دیکھ رہے. ہر نشانی، ہر دلیل، ہر چیز سامنے ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیتیں سچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر عمل کرنا چاہتے تھے، تو ہر عمل انہیں فائدہ دیتا. جو آیت اترتی وہ ان کے ایمان کو بڑھاتی. لیکن جو منافقین تھے وہ ایک غلط نظریے سے وہاں بیٹھتے کہ کوئی ہمیں بات ملے ہم کافروں تک پہنچائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، تو جو آیت اترتی ان کی گمراہی کو بڑھاتی. تو اس طرح وہ گمراہی میں بڑھتے چلے گئے اور یہ ایمان میں بڑھتے چلے گئے. تو ان کے علاوہ جو بھی ایسا ہوگا جو کفر کو ایمان لے گا ایمان کے بدلے، کہ ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلا جائے گا، لن یضر اللہ شیئا، یہ نہیں کہ یہ نہیں دین کو نقصان دے سکتے، بلکہ کوئی بھی دین کو نقصان اپنے کفر کے ذریعے نہیں دے سکتا. اپنے نفاق کے ذریعے، اپنے منافقت کے ذریعے دین کو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے لن کر کے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ظاہری طور پہ دین کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، وہ دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ سراسر اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اب دنیا میں ایسا ہے، دو باتیں ہیں، یہ دونوں ان اگلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے کھول کر کے بیان فرما دی. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ منافق ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے مسلمانوں کی صورت میں کفریہ اعمال کر رہے، لیکن ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسانیوں اور فراوانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتوں والی زندگی گزار رہے ہیں. جو کفار ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں قرآن شریف کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے یعنی بہک جانے کا وہ نہ ہوتا تو ان کے سیڑھیاں اور دروازے بھی جو ہے نا وہ سونے کے ہوتے. اللہ نے اتنی نعمتوں کی فراوانی کر دی. اب کافروں کے لیے نعمتوں کی فراوانی ہے، اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو جتنا جو ہے اللہ رب العزت کے قریب یا دین والی زندگی گزارتا ہے، عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشیں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ عام بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا کہ اگر وہ مبغوض ہیں، مقہور ہیں، کہ اللہ رب العزت ان پہ ناراض ہیں، یہ کافر ہیں،
ان کفر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ ان کو آسانیاں مل رہی ہیں اور یہ حوادث کا شکار ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تباہی ہے اور کتنا جو ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے۔ تو اس کو ان 2 آیتوں میں اللہ نے بہت کھول کر کے بیان فرمایا۔ اب اس کو سمجھیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ انما نملی لہم، یہ کہ نملی ڈھیل دیں، جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، لہم ان کے لیے، خیرن بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ ان کی اپنی ذات کے حق میں، ان کی اپنی ذات کے حق میں یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ بالکل بھی نہ سوچیں۔ کفار لوگوں کو جو آسانیاں، جو فراوانیاں اور جو ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ وہ غلط بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ رب العزت کی اتنی نعمتوں سے اتنا مستفید ہو رہے ہیں، تو وہ یہ بالکل بھی خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ انما نملی لہم، بے شک ڈیل دیتے ہیں ہم ان کو، ہماری ان کو ڈیل دینا، مہلت دینا، ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر کے انہیں نعمت عطا فرمانا اور ان کی دنیا کو ہی جنت بنا کر رکھ دینا، یہ کس وجہ سے ہے؟ لیزدادوا اسما، تاکہ وہ ترقی کریں اپنے گناہوں میں، تاکہ وہ اور آگے بڑھ جائیں گناہوں میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے پھر ایک، پہلے ہم نے پڑھا عذاب عظیم، پھر عذاب علیم، یہاں پڑھ رہے ہیں عذاب مہین، رسوا کن عذاب، بڑا دردناک قسم کا رسوائی والا عذاب۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے ان کو آسانیاں دی، فراوانیاں، کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں، تو پھر ان کا کیا قصور؟ یہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ آتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی مانتے ہیں لیکن ہم حوادث اور مصائب والی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اللہ کی نہیں مانتے اور وہ آسانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ ان کی آسانی کوئی ان کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے اچھائی نہیں ہے، بلکہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ نے حق کا راستہ بھی واضح کر دیا، گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا، واضح ہونے کے باوجود اللہ نے کائنات ایسے بنائی، آگے ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے کہ کائنات کو دیکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے۔ پھر پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو واضح کیا، لیکن وہ اس کی طرف نہ چلے، انہوں نے ہدایت والا راستہ اختیار ہی نہ کیا، بلکہ ضد و عناد سے مزید جنہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بھی غلط راہ پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر یہ جو آسائشیں ہیں یہ کافروں کو جو ملی ہوئی ہیں، یہ ان کے اندر کفر ہے، تو ظاہری بات ہے جو بھی چیز ان کی آسانی کا ذریعہ بنے گی اس کو استعمال کریں گے تو گناہ میں کریں گے، گناہ میں۔ مثلا کوئی بھی چیز ہے جو انہیں نعمت مل رہی ہے، وہ کیا اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ نہیں، اس کو اپنی طرف سے سمجھیں گے، اپنی، جیسے قارون نے کیا کہا تھا، اوتیتہ علی علم، میں یہ سب اپنے محنت سے ملا، اپنی استعداد سے ملا، میرے اپنے تجربات ہیں، میرا اپنا کمال ہے، سارا اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو یہ جتنی بھی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ان کی گناہگاری اور ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن شریف کو نہیں تسلیم کرتے تو جو آیت نازل ہوگی وہ ان کی گمراہی کا ذریعہ ہوگی، مزید گمراہی میں بڑھیں گے۔ اس طرح جتنی عمر زیادہ ہوگی، جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی، اتنا ان کو گناہوں میں استعمال کریں گے، وہ وقت بھی، وہ نعمتیں بھی، اتنا اللہ رب العزت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ظاہری طور پہ دنیا میں یہ نعمتیں لگ رہی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو جب انہوں نے اللہ کا نہ سمجھا اور ان نعمتوں کو نیک اعمال میں، نیک کاموں میں استعمال نہ کیا، گناہگاری میں، تو یہ ظاہری طور پہ نعمتیں ہیں لیکن یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ بالکل اس کے برعکس دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، پھر جو قریب ہوگا، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر درجہ بدرجہ جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اتنی آزمائشیں بھی کم آئیں گی۔ تو اب جتنا بھی تکلیف دہ وقت دنیا کے اندر ایک مومن گزارتا ہے، وہ تکلیفیں دنیا میں ظاہری طور پہ وہ تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کے باغات ہیں، وہ جنت کی کاریں بہاریں ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی خوشنودی چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا دیدار چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اس کے پیچھے دائمی نعمتیں ہیں۔ یہ صرف ظاہری صورت دنیا میں مصیبتوں کی صورت میں دی گئی ہے کہ یہ مصیبتیں ہیں، در حقیقت وہ مصیبتیں نہیں ہیں۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی بزرگوں نے بتایا، علماء حضرات نے، کہ دنیا کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف کافروں کو بھی جیسے مسلمانوں کو بھی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اب صرف کفار کو تو نعمتیں نہیں ملی ہوئی نا، یہ تو نہیں ہے کہ ساری نعمتیں کفار کے پاس ہیں مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، یا پھر ساری مصیبتیں صرف مسلمانوں کو ملتی ہیں، کفار کو کبھی مصیبتیں ملتی ہی نہیں ہیں، کبھی وہ بھی شکست کھاتے ہیں۔ اب یہ جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ کافر ہیں لیکن مصیبت بھی ہے، یا مسلمان ہیں اور ساتھ آسائش بھی ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آسائشوں کا ہونا کفر کی دلیل نہیں ہے یا ناکامی کی دلیل نہیں ہے، اور حوادث کا آنا 100% کامیابی کی دلیل بھی نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ اب پتہ ایسے چلے گا کہ ایک مومن ہے، وہ تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہے، مصیبت میں ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے آخری آیت میں صبر کی، اور بہت دفعہ ہم صبر کی قسمیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک مومن ہے، وہ تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن ہے، اور نظر اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے کہ جب حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانٹا چبھنے پہ بھی اجر کا وعدہ کیا ہے کہ اجر ملتا ہے، مجھے بھی اللہ دیں گے، میری یہ تکلیف یوں ہی رائے گاں نہیں جائے گی، اور اس کو جو تکلیف ملتی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ کے بجھ جانے پہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا سکھایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف ہے تو بے شک انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے، تو یہ اجر مل رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جیب میں کوئی چیز رکھی اور اچانک سے دوسری جیب میں تلاش کیا اور دیکھا کہ نہیں ہے، تو فوراً سے دل کانپ گیا کہ کدھر گئی، جتنی دیر دل کانپا، جھٹکا لگا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں اجر لکھا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دل، وہ مثال سمجھ لیں کہ ایسے ہوتے ہیں نا بزرگوں کی یا جو بھی آزمائش میں دل کو مطمئن رکھتے ہیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، ایسے مثال ہے جیسے کوئی شیشے کے گھر میں ہے نا، تند و تیز ہوا چل رہی ہے، ہر چیز بکھر رہی ہے، اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن شیشے کے اندر نہیں آ رہی۔ اسی طرح آگے پیچھے ان کے جسم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دل ان کا اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ بس وہ جیسے شیشے کے گھر کے اندر کوئی رہ رہا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی آزمائش آئے، ہماری زبان اور دل اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے اور اس کو جنت کی نعمتیں سمجھے کہ اس کے پیچھے میں جنت کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ میری تکلیف رائے گاں نہیں جائے گی، اس کے بدل میں مجھے اللہ کا دیدار ملے گا، جتنی تکلیف بڑی ہے اتنی اونچی نعمت ملے گی۔ تو یہ ہے کہ یہ حوادث کیا ہیں؟ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اگر فراوانی ملی مسلمانوں کو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مومن کی 2 شانیں اللہ نے بتائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ شاکر اور صابر دونوں جنت میں جائیں گے۔ اب نعمتیں ملی، نعمتیں کافروں کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ گناہ میں استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے منسوب کرتے ہیں، اور مومن کو نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے،
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. تو اب نعمتیں ملی ہوئی ہیں. تو پہلی بات زبان کا شکر الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اللہ نے یہ نعمت دی ہے زبان کا شکر. پھر دوسرا شکر دل میں کہ منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرے, اپنی ذات کی طرف نہیں کہ یہ مجھے اللہ نے دیا. اللہ نہ چاہیں تو اللہ مجھے نہیں مل سکتی, اگر اللہ چاہیں تو ابھی میرے سے چھین سکتی ہے, یا میں ان نعمتوں سے جا سکتی ہوں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی خوشنودی میں, اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے, یہ مومن کی شان ہے کہ وہ شاکر ہوتا ہے, وہ صابر ہوتا ہے. شکر کی بھی 3 قسمیں ہیں, صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں, جو کہ بہت بار ہم پڑھ چکے. اور شکر کی ابھی میں نے تینوں بتا دی کہ زبان کا شکر الحمدللہ رب العالمین, دل کا شکر کہ اللہ نے عطا کی ہیں, اور تیسرا شکر کہ اللہ کی فرما برداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. جبکہ کافر ایسا نہیں ہے. جب کافر کو تکلیف پہنچے گی تو کہے گا, مادیت کی طرف منسوب کرے گا کہ ہمارے پاس یہ سہولت نہیں تھی اس لیے یہ تکلیف پہنچی. اللہ کی طرف منسوب نہیں, ہمیں تکلیف پہنچے گی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے. لیکن کافر کو تکلیف پہنچے گی وہ کدھر منسوب کرے گا؟ وہ یہی کہیں گے ہماری تعداد کم تھی, ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا, ہمارے پاس یہ تھا, ہمارے پاس وہ, اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں نہ ہوتا. تو وہ پریشانی میں بھی اپنی پریشانی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا, بلکہ کدھر کرتا ہے؟ اسباب کی طرف, مسبب الاسباب کی طرف نہیں. اور اپنی خوشی نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب بھی نہیں کرتا, اللہ کی رضا کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا, بلکہ منسوب کدھر کرتا ہے؟ اپنی ذات کی طرف. استعمال کدھر کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی طرف. یہ مومن اور کافر میں فرق ہے. تو اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انما یہ کہ بے شک نملی مہلت دیتے ہیں ہم لہم ان کے لیے, وہ خیرن بہتر ہے, لِأَنفُسِهِمْ ان کی ذات کے لیے, انما نملی لہم بے شک مہلت دیتے ہیں ہم ان کو, لیزدادوا اسما تاکہ, اور اس نے میری طرف نعمت کو منسوب نہیں کیا, اس نے میری فرما برداری میں استعمال نہیں کیا, تو اللہ رب العزت اور نعمتوں کی فراوانی دیتے ہیں کہ مزید جو ہے گناہوں میں استعمال کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن. آگے اللہ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیذر, یہ تو کافروں کی بات بتائی تھی نا اللہ نے, آگے ایمان والوں کی بتا رہے ہیں. کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ لیذر المؤمنین, چھوڑ دے ایمان والوں کو, علی ما اس حالت پر انتم علیہ جس حالت پہ تم ہو, کہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں اسی حالت پہ چھوڑ دے جس حالت پہ تم ہو, حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے, یہاں تک کہ جدا کر دے کافروں کو مومنوں سے, یہاں تک کہ جدا کر دے منافقین کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. اس وقت کی بات کہ ابھی تو رلے ملے تھے نا اللہ کے, ہمیشہ اللہ ایسے ہی رکھیں گے انہیں. ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آدھے منافقین ہیں, آدھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, ساروں پہ ایک جیسی عطائیں ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ پھر جدا جدا کر کے دکھاتے ہیں دنیا میں. اور جدا جدا کرنے کی صورت کیا بنائی اللہ نے؟ 2 صورتیں ہو سکتی تھیں, 2 صورتیں. اللہ نے جدا کرنا تھا نا, اللہ نے بتانا تھا کہ یہ منافق ہیں, یہ صحابہ ہیں, یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹکٹ لینے والے ہیں, یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانے والے ہیں. اب ان کو اللہ نے الگ الگ کر کے بتانا تھا کہ یہ منافقین ہیں اور یہ صحابہ ہیں. تو اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا دنیا کے اندر جو آج تک چل رہا ہے, وہ کیا ہے کہ مومنوں کو آزمائشیں ملتی ہیں, حوادث و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا. غزوہ احد کے اندر تو کس طرح کھل کر کے منافقین سامنے آ گئے کہ اپنی زبانوں سے کفر بکنا شروع ہو گئے, خود بخود الگ ہو گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو منافقین کھل کر کے سامنے آتے. انہوں نے اپنی زبانوں سے صحابہ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, ہم اپنا دین اختیار کر لیتے ہیں. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے, منافقین. کس طرح پتہ چلا؟
आजमाइश आई, आर्ज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा, खुल करके सारे सामने आ गए। दूसरा तरीका ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही करके बता देते हर एक को कि ये मोमिन है, ये काफ़र है। अब अगर वही करके बताते अल्लाह, तो पहली बात तो है कि हर एक पे वही नाज़ल नहीं होती, वो अल्लाह चुनते हैं अपने जो कुछ चुने हुए बंदे होते हैं जिनको पैगंबर कहा जाता है, उनको अल्लाह वही करके बताते हैं। अगर हर एक को वही करके बताएं तो अल्लाह की बहुत सारी हिकमतें, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे एक हिकमत ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही करके बताते कि ये मुनाफिकीन हैं, तो सहाबा उनको कैसे बताते कि आप मुनाफिक हो? वो मानते? कोई हुज्जत हो सकती थी? कोई हुज्जत नहीं, क्योंकि वही तो इन पे अल्लाह ने की, उन पे तो नहीं की। वो कैसे मानते? आप कैसे कह सकते हो कि हम मुनाफिक हैं? हम तो आपके साथ नमाज़ें पढ़ते हैं, हम तो आपके साथ रोज़े रखते हैं, हम आपके साथ नबी की महफ़िल में बैठते हैं। आप कैसे कह सकते हो हम कोई काफिरों के साथ रहते हैं? जो आप हमें, जैसे लोग कहते हैं ना कि आप हमें कैसे गलत कह सकते हैं? ठीक है, तो अल्लाह ने यूँ नहीं। दूसरा ये है कि अगर अल्लाह वही नाज़िल करके बताते भी तो फिर उनसे अलग दिल में बात होती, ज़ाहिर ना कर सकते, तो दिल में ही रख के कि ये मुनाफिक है, मुनाफिक हैं, तो अपना भी कबाड़ा हो जाना था ईमान का। तो अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। तो अल्लाह ये बात समझा रहे हैं कि इस तरह, क्योंकि जहन में ये आता है कि अल्लाह ने मोमिनों को काफिरों से अलग करना था, तो अल्लाह इसका एक ही ज़रिया हवादिस, अल्लाह वही करके बता देते। तो वही करके बता देते तो आजमाइश, दुनिया तो इम्तहान गाह है ना, वहाँ तो किस तरह अलग होंगे? ये दुनिया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है और काफर के लिए जन्नत है। दुनिया में मोमन ने कैदियों वाली ज़िंदगी, कैदियों का क्या मतलब है कि हम कैद खाने में रहें? कैदियों का ये मतलब है कि हज़ारों करोड़ों नामतों के अंदर हैं, लेकिन इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कैद खाना कहते हैं। कैद खाना किसे कहते हैं? अपनी मर्ज़ी से चीज़ को इस्तेमाल न करना, बल्कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इस्तेमाल करना। कैद खाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमारे पास नामतें हुई ना, हम कैदियों की, हम ज़िल्लत वाली नाउज़ुबिल्लाह ज़िंदगी गुजारें, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कैदियों का कि अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल न करें। हज़ारों नामतें पड़ी हुई हैं, दिल भी चाह रहा है, ख्वाहिशात भी हैं कि हम यूँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते। हम अपने नफ्स को रोकते हैं, हम अल्लाह के रज़ा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये मोमन की शान है। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। अब काफिर के पास अगर थोड़ी सी भी नामत है, वो किस तरह इस्तेमाल करेगा? वो अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह की फरमाबरदारी में नहीं, अपनी ख्वाहिशात में इस्तेमाल करेगा। तो मर्ज़ी, क्योंकि जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि उसके बारे में अल्लाह ने कहा, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन। वहाँ चाह पूरी होगी, कि जो दिल में चाह होगी वो भी मिलेगा, जो ज़ुबान से मांगोगे वो भी मिलेगा। तो अपनी चाह को पूरे करने का नाम जन्नत है। दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि काफिर दुनिया को अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाह के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो चाह के मुताबिक इस्तेमाल करना जन्नत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना गोया के दुनिया के अंदर कैद खाना है। नामतों की कमी ज़्यादती की बात नहीं है, बात इस्तेमाल के तरीके के है। अच्छा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि, नहीं है अल्लाह ताला ताकि छोड़ दे ईमान वालों को उसी हालत पर जिस पर तुम हो, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, यहाँ तक के लादा जुदा करेगा अल्लाह, यानी यहाँ तक जुदा कर ले अल्लाह ताला नापाक को पाक से, ईमान काफिरों से ईमान वालों को, मुनाफिकों से ईमान वालों को, बातल से हक़ को अल्लाह वाज़े करके छोड़ते हैं। वमा कान अल्लाहु, जो मैं आपको कह रही थी ना, एक तरीका ये था कि वही करके अल्लाह बता दें। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह ताला ऐसा, अल्लाह ऐसा नहीं करेंगे, लियुतलियाकुम अलल गैबी, ताकि मुत्तले कर दे तुमको गैब पर, हर बंदे को वही करना शुरू हो जाए। अल्लाह कह रहे हैं वमा कान अल्लाह, अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि हर बंदे को वही करके बता दे तुम मोमन हो, तुम मुनाफिक हो,
ऐसा नहीं होगा। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रसूली, और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेते हैं अपने रसूलों को, मैं यशाऊ, जिसको चाहते हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों का इंतखाब किया, चुनाव किया, ये खालसतन अल्लाह ताला का चुनाव है। इसीलिए कहते हैं कि पैगम्बरी क्या है, वहबी है, अताई है, यानी कि अल्लाह ताला की अता है, कसबी नहीं है। कसबी क्या होता है, खुद कमाना। किसी ने पैगम्बरी खुद कमाई नहीं, ये क्या है, अताई है, वहबी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलाकिन अल्लाह ताला यजतबी, चुन लेते हैं, मिर रसूली, अपने रसूलों में से, मैं यशाऊ, जिसको चाहते हैं, अपने रसालत के लिए जिसको चाहते हैं चुन लेते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, ये बात ना सोचो कि अल्लाह वही करके बता देंगे, बल्कि यही है कि अल्लाह हवादिस मसाइब देते हैं, उससे खुल कर के सामने आता है कि ये क्या है, ये असल दाना है और ये भूसा है। जब मशीन में फिरता है ना, तब पता चलता है, यूं ही पता नहीं चलता। तो इसलिए तुम कुफ्र के नापसंदीदा और ईमान के पसंदीदा होने में कोई शक न करो। ईमान और ईमान वाले अल्लाह को पसंद हैं, और कुफ्र वाले अल्लाह ताला को पसंद नहीं हैं। इसलिए तुम एक ही काम करो, वो क्या, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, बस तुम ईमान ले आओ अल्लाह और रसूलों के पास, साफ़ सुथरा दिल करके, अपने मसाइब पे घबराओ नहीं कि अब पता नहीं अल्लाह ने शिकस्त इसलिए दी कि अल्लाह ताला को हम अच्छे नहीं लगते, काफरों को फ़तह हो गई इसलिए काफर अल्लाह को अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है। कुफ्र अल्लाह को हमेशा से नापसंद है, काफर अल्लाह ताला को नापसंद है। ईमान वालों से अल्लाह को मोहब्बत है, ईमान अल्लाह को पसंद है। इसलिए तुम ये काम करो कि फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, बस ईमान ले आओ अल्लाह ताला पर और रसूलों पर। व इन तुमिनु व तत्तकू, और याद रखना, अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे ना, और तुम तकवा भी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाओगे, तो फ़लकुम अजरुन अज़ीम, बस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है, तुम्हें अल्लाह वो देंगे। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इन मसाइब के पीछे जन्नत की नामतें छुपी हुई हैं, वो अल्लाह तुम्हें देगा। दुनिया के अंदर तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि आमीनू, ईमान ले आओ, तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है, तकवा यही है ना, बचना, गुनाह से बचना और नेकी करना तकवा है। वला यहसबन्नल्लज़ीना, और ना ख्याल करें वो लोग, यबखलूना। अब यहाँ एक बात और समझें, यहाँ ये है ना कि अल्लाह गैब का इल्म किसी को नहीं देते, वही नहीं करते, लेकिन रसूलों पे वही करते हैं, रसूलों को गैब। तो यहाँ लियुतलियाकुम अलल गैबी, गैब पर मुत्तले किसी को नहीं करते, उसके लिए पैगम्बरों को चुन लेते हैं। तो क्या पैगम्बरों के पास गैब, इल्म गैब है? नहीं। तो इसका क्या मतलब है फिर? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इल्म गैब किसे कहते हैं? जो ज़ाती हो, जो मुहीत हो, जो ज़ाती हो। यानी मसलन अल्लाह आलिमुल गैब है ना, अल्लाह के पास गैब का इल्म अपना ज़ाती इल्म है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की शान है, अल्लाह आलिमुल गैब है। और क्या मुहीत है, तख्त सरा, सातों आसमानों के ऊपर चले जाएं या दाएं बाएं जाएं, या पत्थर के अंदर देखें या कीड़े के, या हमारे दिल के अंदर ख्याल पैदा होने से पहले आलिमुम बिज़ाति सुदूर हैं, अल्लाह सीनों के राज जानने वाले हैं। तो इसको कहते हैं गैब का इल्म। जो अल्लाह पैगम्बरों को दे देते हैं ना, उसको गैब का नहीं इल्म कहते, उसको क्या कहते हैं? तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैक। ये गैब नहीं है, गैब की चंद खबरें हैं जो हम पैगम्बरों को वही करते हैं। ये सारा गैब पैगम्बरों को अल्लाह ने नहीं दिया, चंद गैब की खबरें अल्लाह ने दे दी। उनको गैब का इल्म नहीं कहते, उनको गैब की खबरें कहती हैं, क्योंकि गैब का इल्म जो है एक तो ज़ाती होता है, एक मुहीत होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या किसी पैगंबर के पास ज़ाती नहीं है, अल्लाह देंगे तो मिलेगा ना, खुद ब खुद नहीं है, यानी वास्ते के साथ है। अब इस तरह तो किसी घर में आग जल रही हो और गांव में जैसे वो लगा होता है, धुआं निकल रहा है, हम बहुत दूर से कहें कि मैं कहती हूँ कि इस घर में आग जल रही है, तो कोई कहेगा कि आपको कैसे पता चला, आप इल्मुल गैब जानते हैं? तो कहा इल्मुल गैब तो नहीं जानते, धुआं बता रहा है, धुआं एक ज़रिया है ना। जैसे सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में अल्लाह ने मफ़ातिहुल गैब 5 चीज़ों के बारे में बताया कि किसी को भी नहीं पता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फ़िल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। 5 चीज़ों के बारे में अल्लाह ने बता दिया, कोई भी नहीं जानता गैब का इल्म।
جو جیسے میں نے آپ کو شاید قصہ سنایا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا مسجد نبوی میں وہاں احادیث کی کتاب پڑھاتے تھے بہت محبت سے, بہت, کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں, جو احادیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی. دور سے ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی, تو وہاں سامنے پڑھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر قبر میں موجود, تو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو نبی موجود اور نبی کی بات پڑھاتے, کتنا محبت کی بات ہے. اور لمبا عرصہ گزر گیا وہ پڑھا رہے, لیکن ان کی دل میں چاہ کہ مجھے پتہ چل جائے کسی طرح مجھے کہ کتنی سی زندگی میری باقی ہے. ایک چاہ یہ نہیں ہے کہ پتہ چل جاتا ہے, پتہ تو نہیں نا چلتا, ویسے ان کے دل میں آیا کہ مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کہیں خواب میں زیارت ہو جائے تو مجھے پتہ چل جائے میری کتنی سی زندگی باقی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ادھر احادیث پڑھاتا ہی رہوں. تو ایسا ہوا کہ ایک دن واقعی انہیں نبی صلی اللہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی, تو انہوں نے ہاتھ ایسا یعنی کہ کیا, انسانی شکل میں واقعہ پڑھا ہے, کہیں معلوم نہیں کوئی مستند ہے, لیکن جو اس سے سبق ملتا ہے نا, سبق وہ سبق بتانا چاہ رہی ہوں. معلوم نہیں مستند واقعہ ہے یا کیسا ہے, لیکن سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. تو انہوں نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے کیا, تو جب بیدار ہوئے تو کہا کہ مجھے تو زیارت ہو گئی. اب وہ میں نے دیکھ لیا کہ ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ بھئی 5 انگلیاں, تو اب پتہ نہیں میں 5 گھنٹے زندہ رہوں گا, 5 منٹ زندہ رہوں گا, 5 دن, 5 مہینے, 5 سال, اب کتنا زندہ رہوں گا. انہوں نے تو اشارہ کر دیا 5. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بندے بھیجے. اس وقت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معبر ہیں, خوابوں کی تعبیر بتانے والے, کہ جا کے آپ خواب کی تعبیر پوچھ کے آئیں. تو وہ بہت لمبا سفر تھا, اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے وہ گئے اور وہاں ان کو خواب. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت کی تھی کہ میرا نہ بتانا کہ خواب اس نے دیکھا ہے, آپ بس تعبیر لے کر کے آ جاؤ. جب وہ وہاں گئے تو ظاہری بات ہے آج بھی کوئی خواب کی تعبیر بتائے نا تو وہ پوچھتے ہیں کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ کیسا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, فلاں فلاں, کیونکہ ہر ایک جیسا خواب دیکھے تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی, انسان کی اپنی کیفیات کی بھی بات ہوتی ہے. تو وہاں جب انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ بھائی یہ خواب دیکھا ہے کسی بندے نے, آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے کہ اس کی کیا تعبیر ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے, کیونکہ خواب بندے کا پتہ چلے گا تو پھر تعبیر بتائی جائے گی نا. تو انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنے والے نے تو منع کیا, ہم بتا نہیں سکتے, لیکن ہم بہت دور سے آئے, آپ تعبیر. انہوں نے کہا تو اس طرح تو تعبیر بتائی نہیں جا سکتی. انہوں نے بڑی منت سماجت کی اور پوچھا کہ آپ آئے کس سے لگ, تو انہوں نے بتایا فلاں جگہ سے آئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان ظاہری بات ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے, انہوں نے کہا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی دیکھ نہیں سکتا, انہوں نے ہی دیکھا ہوگا. بہرحال اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 5 چیزیں جن کا علم کوئی بھی نہیں جانتا. یہ نہیں پتہ کہ کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے, یہ پتہ چل سکتا ہے کیا. تو یہ 5, یہ تو اس کی طرف اشارہ ہے جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. تو بہرحال ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, کہ بارش برساتا ہے. پچھلے عرصے میں کیا تھا کہ پانی ختم ہو گیا, اب اتنا رہ گیا کہ پاکستانی نہیں اس پانی کے پہ گزارا کر سکتے. وہ پتہ نہیں, مجھے تو اتنا معلوم نہیں ہے, ہندوستان والوں سے پتہ نہیں کس سے پانی مانگا جا رہا ہے کہ پانی کھول دے, ادھر پانی کی کمی ہو گئی ہے. اور روز بتا رہے کہ بھائی جو ہے پانی بہت کم ہو گیا ہے اور اب سنبھالا ہی نہیں جا رہا کہ پانی بارش ان اسباب کی وجہ سے برستی ہے. یہ اسباب نہیں ہوں گے بارش نہیں برسے گی. اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ اتنی برسا رہے ہیں کہ سمیٹی نہیں جا رہی, اور اتنے حادثات اور اتنا وہ. تو وہ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ کو پتہ ہے اللہ کا بارش برسائیں گے اور کتنی برسائیں گے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وہ ظاہری بات ہے مشینوں کے ذریعے آج بتایا جا رہا ہے الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ بھائی بیٹا یا بیٹی. 2 باتیں ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ سبب استعمال کیا جا رہا ہے مشین کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے, دوسرا محیط ہے, تیسرا بلا واسطہ ہے اور یقینی ہے. 4 باتیں ہیں.
بلا واسطہ، واسطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی ہے، یہ خیر وہی بات ہوگی، واسطہ درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے۔ یہاں جو بتایا جا رہا ہے بیچ میں واسطہ مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہوتا ہے وہ یقینی ہے، یہ تخمینی ہے، اندازہ ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 100% ٹھیک ویسا ہی نکل آئے؟ ایسا نہیں ہوتا، کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، اندازہ ہے نا، کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ بعض دفعہ ارادہ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو امیدوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کہ بندہ کوئی امید کرتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ تدبیر ہستی ہے تقدیر پر، اور تقدیر ہستی ہے تدبیر پر۔ تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی جان بھی یہ نہیں جانتی کہ کون سی زمین میں وہ مرے گی۔ ایک بندے کے بارے میں کل ہی کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن اچانک کہ میں ساروں سے ملنا چاہتا ہوں، والدین سے کافی لمبا سفر کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں سب کے ساتھ مل کر کے پورا لمبا سفر کر کے تو گیٹ سے اندر آیا، یوں سمجھا کہ جیسے آگے موت کھڑی تھی، بس گیٹ اپنی چارپائی تک پہنچا اور روح قبض ہو گئی، اچانک اٹیک ہوا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کا کس ٹائم مکمل ہو رہا ہے اور کس جگہ میں اس نے مرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پیغمبروں کو اللہ علم دیا ہے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔